الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور خرید لیا یا اپنے جانوروں میں سے اسے متعین کر دیا کہ اس جانور کی قربانی کرنی ہے، تو کیا اس جانور کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی تصرف کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسا تصرف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ایسا تصرف جو قربانی کرنے سے مانع، اس جانور کو قربانی نہیں دے سکتے، اور ایک ایسا تصرف جو مانع نہ ہو، جیسے دودھ دہنا اور کھیتی کرانا یا اسے کوئی بھی فائدہ اٹھانا۔ تو ایسا تصرف، پہلا مسئلہ، جو اس جانور کی قربانی کرنے سے مانع ہو، جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی اس کو بیچنا چاہے یا اسے ہبہ کرنا چاہے، کسی کو ہدیہ دینا چاہے، یا اس کا گوشت بنا کر کھانا چاہے، گروی رکھنا چاہے، تو ایسا تصرف جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور میں متعین کرنے کے بعد کہ ہم اس جانور کی قربانی اس سال کریں گے، تو ایسا تصرف اس کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کے جانور کو متعین کر کے مر گیا تو اس کے ورثہ پر اس کی تنفیذ ضروری ہے۔ کوئی آدمی متعین کرتا ہے جانور خرید کر یا پال کر کہ اس کی میں قربانی کروں گا اس سال، تعین ہو گئی تو، اور قربانی سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، تو اب اس کے ورثہ جو ہوں گے، بیٹا، بھائی یا جو بھی ہو، ان کے اوپر اس جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور اگر متعین نہیں کیا ہے، بس اس کی نیت ہے، تو پھر اس جانور کے اندر ورثہ کو اختیار ہے، چاہے تصرف کر دے، کوئی بھی تصرف کرے، خود استعمال کرے یا کچھ بھی، لیکن اگر اس نے وصیت کر دی کہ میری طرف سے اس جانور کی قربانی کرنی ہے، تو پھر اس وصیت کو پوری کرنا واجب ہے ورثہ کے لیے۔ قربانی کے جانور اگر متعین کر دیا اور چاہتا ہے، جیسے بیل ہے، بھینس ہے، تو اس سے کھیتی کرانا چاہتا ہے، سواری کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ نہ اس جانور سے کھیتی کرائی جائے گی اور نہ ہی اسے سواری وغیرہ میں استعمال کیا جائے گا۔ ہاں، اگر سواری کی شدید حاجت ہو، بہت زیادہ ایمرجنسی کی صورت لاگو ہو جائے اور سواری کرنے سے اس جانور کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچتا ہو، نقصان کا اور ضرر کا خطرہ نہ ہو، تو بدرجہ مجبوری علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کی سواری کر سکتے ہیں بدرجہ مجبوری، اور اس کو نقصان بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ جانور گائے ہے، بکری ہے، بھینس، گائے ہے یا بکری ہے یا اونٹنی ہے، تو اس کا بچہ بھی ہے اور دودھ بھی ہے، دودھ اس کا دودھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو علماء نے فتویٰ دیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے سنن بحقی کے اندر، اسی بنیاد پر کہ اگر بچے کو، جانور کے بچے کو اگر نقصان نہ ہو، اس کی خوراک میں کمی نہ ہو، تو آدمی دودھ دوہ سکتا ہے، دودھ کو، اس جانور کا دودھ دوہ سکتا ہے، لیکن بچے کو ضرر ہو، نقصان ہو، تو اس کا دودھ لینا جائز نہیں ہے۔ جانور کے بدلے، جانور اگر آدمی متعین کر دیا کہ اس جانور کی قربانی کرنی ہے، تو
کیا اسے صدقے میں بدلا جا سکتا ہے؟ آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ قربانی سے بہتر یہ ہے کہ صدقہ کر دیا جائے، قربانی سے افضل یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے۔ یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے دین کے ایک شعار سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اندر منمانی تعویل کرنے کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ قربانی اپنی جگہ پر ہے، صدقہ خیرات اپنی جگہ پر ہے۔ جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ صدقہ کرنے کی بھی استطاعت رکھتا ہے۔ صدقہ ایک الگ چیز ہے، قربانی کے جانور کو صدقہ میں تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے قربانی کے جانور کو ایک جانور کو صدقہ کر دیا، پھر اس کو قربانی کرے صدقہ کرنے کے بعد، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صدقہ کیا اور صدقے والے کو، اب صدقہ جس کو کیا ہے وہ چاہے قربانی کرے یا کچھ بھی کرے۔ ایک اور مسئلہ اس سلسلے میں تصرف سے متعلق کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور خرید لیا تو کیا اس سے افضل یا اس سے بڑھیا جانور بدل سکتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی دوسرا جانور بدل سکتا ہے؟ تو علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، اور صحیح قول حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ میں جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ تبدیلی جائز نہیں ہے، تبدیلی جائز ہے، تبدیلی جائز ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے، اور کچھ علماء کا مسلک ہے تبدیلی جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، لیکن جمہور کا مسلک حنابلہ میں سے، حنفیہ میں سے اور مالکیہ میں سے کہ تبدیل کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس سے افضل ہو، جانور اس سے افضل ہو۔ جانور اگر اسی طرح کا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، ہاں اس سے افضل جانور ملتا ہے، اس سے موٹا، تازہ، اس سے زیادہ قیمتی، تو پھر آدمی اس کی تبدیلی کر سکتا ہے۔ تو جانور، قربانی کا جانور متعین کرنے کے بعد اس کے اندر تصرف کرنے سے متعلق یہ چند مسائل، مختصر مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلق وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔